78-80% لوگوں کے لیے ایک سنگل ٹریٹمنٹ کافی رہتا ہے اگلے 5 سال کے لیے منیمم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو باقی پیشنٹس ہیں وہ ہوپ لیس کیسز نہیں ہیں. اس میں سے بھی 4% جو کیسز ہیں نا وہ ہیں جو ملٹیپل شارٹ ٹرم ریہیبس میں سے گزرتے ہیں, اور باقی سب کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ ٹریٹمنٹ کی دوبارہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگلے 5 سالوں میں. یہ ہے بلو بک میں کہ سب کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ون شاٹ ڈیل ہوگی, آپ ٹریٹمنٹ میں آئیں گے نکل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں 75-80% جو لوگ ہیں وہ ایک ٹریٹمنٹ کے بعد 5 سال سیفلی گزار سکتے ہیں کم سے کم, اگر وہ پروٹوکولز اور ساری چیزوں کو پکڑ کر رکھیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے جب لمبی ریکوری کے بعد لوگ ریلیپس کرتے ہیں نا, ان کی بھی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹرکچر کے ساتھ جڑے نہیں رہتے. صرف یہ وجہ ہوتی ہے. جو چھوٹی ریکوری کے بعد بھی ریلیپس کرتے ہیں اس کی بھی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹرکچر سے جڑے نہیں رہتے. تو بات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہے یہ کہ آپ نے اسٹرکچر سے جڑے رہنا ہے. پتہ ہے کیا ہے, اپنے ان نظریات کو تھوڑا چینج کریں. یہ جو آپ کو ٹریٹمنٹ کے پروٹوکولز کو لگتا ہے نا کہ یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان نظریات کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو جو اس طرح سے ریلیپس کرتے ہیں سلپ کرتے ہیں واپس زیرو سے شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ان کیسز میں ہوتی ہے جس میں ہمیں نظر آ رہا ہو کہ اویلیبلٹی نہیں ہے پیشنٹ کی اتنی, اور ان کا کنٹرول بھی نہیں ہے, یہ یہاں پر رکیں گے نہیں, یہ بالکل ریلیپس میں ہی رہیں گے, یہ باؤنس بیک نہیں کر سکتے. باقی سارے بیہیویئر ایشوز رہ جاتے ہیں, بدتمیزیاں رہ جاتی ہیں, یہ رہ جاتے ہیں, وہ جاتے جاتے جاتی ہیں, ضد جاتے جاتے ٹھیک ہوتی ہے. ایک ٹریٹمنٹ سے ہر چیز کو فکس نہیں کیا جا سکتا. ایک ٹریٹمنٹ سے صرف ہمارا جو بڑا ایک گول ہوتا ہے نا کہ اس بندے کی ہیلتھ جو دن بدن خراب ہو رہی ہے وہ بچانی ہے, اور جو کیمیکل کا اتنا امبیلنس آ گیا وہ بیلنس میں لے کر آنا ہے. پہلے گول میں صرف یہ ہوتا ہے کہ مین ریلیشن شپس ٹھیک کرنے ہیں. اگر گھر میں بات چیت کرنے کا ماحول ہی نہیں ہے تو اس ساری ڈسکشن کو جو پہلے انڈسکسیبل تھی اب ڈسکسیبل بنا دیا جائے. ایک ٹریٹمنٹ سے یہ ہر آپ سمجھ لیں کہ جو پیشنٹ مائل سٹون اچیو کرتے جاتے ہیں نا ہمارے گولز بدلتے جاتے ہیں. جس طرح ابھی فار ایگزامپل آپ کو 2 ویکس ہوئے ہیں انڈور میں تو 20 days, تو ہمارا ابھی آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ گول یہ ہے, ہمارا ابھی آپ کے ساتھ گول یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹاکس کرنا ہے, اور آپ کی فیملی کے ساتھ گول یہ ہے کہ ان کو گریف سے نکالنا ہے. یہ ہمارا سمپل سا گول ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ ڈیزیز کانسیپٹ پر کام کر رہے ہیں, دوائیاں دے رہے ہیں, رپورٹ بنا رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ڈیزیز پر کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو چیز آپ لوگ ہم سے مانگتے ہیں نا, اور اگر ہم وہ نہیں دے رہے تو اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں آپ بار بار ہمیں کہیں جی دے دیں اور ہم آپ کو منع کریں. اس کے پیچھے صرف ایک ریزن ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کمپلائنٹ بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ریکوری میں آپ کو بڑی نہ سننی پڑے گی اور نہ کرنی بھی پڑے گی. اور ایک بندہ جس کو عادت ہی حکم چلانے کی ہے تو اس کو حکم ماننے کی عادت کیسے آئے گی؟ وہ تو بادشاہ سلامت ہے نا. تو اگر ہم نے ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیز پریکٹس میں سے نہ گزارا تو عادتیں کیسے بدلیں گی؟ عادت بننے میں کم از کم لگتے ہیں 21 دن, زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی کر لیں تو عادت بننا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ پروسیس ہے. اگر آپ ایک چیز کی طرف اگر آپ واک کرتے ہیں نا تو پہلے ہفتے میں آپ کو فٹیگ ہوگی, جو ریئلسٹک بات ہے. اگر آپ نے آج سے واک سٹارٹ کی ہے تو پہلے ایک ہفتے میں آپ تھک جائیں گے, کیونکہ آپ کے جوائنٹس کو آپ کے مسلس کو عادت نہیں تھی وہ کام کرنے کی, تو آپ تھکیں گے. لیکن 15 دن کے بعد آپ کو اس کا ریوارڈ ملنا شروع ہوگا کہ آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے اندر انڈورفنس بننا شروع ہو جائیں گے, نارکوٹکس بننا شروع ہو جائیں گے. اور 21 دن لگیں گے آپ کو اس روٹین میں آنے میں کہ آپ کی ایک عادت سی بننا شروع ہو جائے. دیکھیں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایشوز ان ہینڈ کیا ہیں, کیا ایشوز ہیں. کیا اگر ایک ایشو یہ ہے کہ اگر ان کے ابا سے نہیں بنتی تو پھر ہم اس پر بات کریں گے جی کہ بنا لیں. اگر یہ ایشو ہے کہ یہ آنیسٹ نہیں ہے, یہ راتوں کو باہر چلے جاتے ہیں اور آتے نہیں ہیں, 10 گھنٹے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, تو پھر اس پر بات کی جائے گی. لیکن فی الحال ان کے کیس میں وہ مسئلہ ہے نہیں. نہ اماں ابا کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں, نہ ہمارے ساتھ کوئی ایشوز ہیں, ان کے اپنے ساتھ ایشوز ہیں کہ وہ ڈرگ کر لیتے ہیں کبھی کبھار اور پھر TLC میں پتہ چل جاتا ہے, اور پھر ہم ان کے ساتھ وہ گول سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے کلیئر کریں, اور وہ انہوں نے ہی کلیئر کرنا ہے. ظاہر ہے وہ میں نے نہیں کرنا, وہ کسی اور نے نہیں کرنا. تو جن کا TLC آلریڈی کلیئر ہے, جیسے ایک دوسرے میرے پیشنٹ نہیں آئے ابھی تک, ان کا TLC کلیئر ہے, ان کے اور ڈھیر سارے ایشوز ہیں جو پلیٹ میں, ان کو اس چیز پر ایٹ ٹائمز انڈور بھی کر لیا جاتا ہے, ایٹ ٹائمز آؤٹ ڈور میں تو موسٹ آف دا ٹائمز بات ہوتی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پلیٹ میں ایشو کون سا ہے.
کیونکہ یہ ہمارا ڈیسیجن نہیں ہوتا, یہ ٹریٹمنٹ جو ڈیزائن ہوا ہوا ہے یہ اس کے اندر ہے کہ آپ کن ایشوز پر انٹرٹین کر سکتے ہیں پیشنٹس کو, کن ایشوز پر نہیں کر سکتے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ آؤٹ ڈور میں, یعنی جس نے بھی آپ کو انڈور کیا, اگر ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ مسئلہ آؤٹ ڈور میں حل نہیں ہو سکتا, تو یعنی ان کی اس وقت کی اسیسمنٹ بیسٹ اسیسمنٹ جانی جائے گی. جیسے اگر آج فار ایگزامپل میری آپ کے ساتھ میٹنگ ہے, ٹھیک ہے, یا میری اس گروپ کے بعد جو میٹنگ ہے, جو فیملی سیشن ہے, تو میں فیملی سے بات کرتے ہوئے اسیس کر رہی ہوں کہ آج والی میٹنگ کا فائدہ نہیں ہونا, یا میں تھوڑی دیر پہلے پیشنٹ سے ملی ہوں اور مجھے پتہ چل گیا پیشنٹ کوئی ریسیپٹیو نہیں ہے. جو اس بندے کی اس وقت کی اسیسمنٹ ہوتی ہے نا, جو ایک آن کال ڈاکٹر کی جو اسیسمنٹ ہے پیشنٹ کو دیکھ کے, وہ بیسٹ اسیسمنٹ جانی جاتی ہے. میں یا کوئی اور اس پر اس طرح سے کامنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس سچویشن میں نہیں تھے. اس پر مجھے کسی اور سے جا کر وہ لینے کی ضرورت نہیں اس طرح سے پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے انسان ہے, غلطیوں کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن ہم کل میٹنگ کر لیں گے. کون سا میں نے کہہ دیا پورا سال میٹنگ نہیں ہونی, یعنی ہم کل کر سکتے ہیں میٹنگ, لیکن میں اس چیز کو, اس نقصان کو پریونٹ کر لوں گی جو شاید ہو سکتا ہے, جس کے کچھ پرسنٹ چانسز تھے. تو اگر بعد میں وہ ہو جائے گا تو ہمیں زیادہ بکھیرا سمیٹنا پڑے گا. تو میں سمجھا لوں گی آج میٹنگ نہیں ہوگی, کل ہوگی, یہ ریزن ہے, اور ہم میٹنگ نہیں کرائیں گے. تو جو اس وقت کی میری اسیسمنٹ تھی نا, وہ میری بیسٹ اسیسمنٹ مانی جائے گی کہ ہاں اس وقت میں نے دیکھ لیا کہ اس چیز کا فائدہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو ڈیٹین کیا گیا تو یہ اس وقت کی سچویشن کی, مطلب اس بندے کی اسیسمنٹ تھی کہ ہاں ڈیٹین کر کے فائدہ ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں ہو نہیں رہا فائدہ؟ گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help. پیراڈائمس جیسے ہم بات کریں, نظریات ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کا نظریہ, یہ انہیریٹڈ بھی ہوتے ہیں, یہ لرنڈ بھی ہوتے ہیں, یعنی آپ سیکھتے بھی ہیں. کچھ پیراڈائمز ایسے ہوتے ہیں جو ہم انہیریٹنس میں لیتے ہیں, جو ہم اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں, یعنی جو ہمارے ارد گرد فیملی میں کچھ نظریات رن کر رہے ہوتے ہیں نا. جیسے کسی پرٹیکولر کاسٹ کے بارے میں ہمارا کوئی پیراڈائم ہوتا ہے جو ہم نے انہیریٹنس میں لیا ہوتا ہے, چاہے ہمارا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایکسپیرینس ہو نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن یہ پیراڈائمس ہم نے انہیریٹنس میں لیے ہیں کہ یہ کنجوس ہوتے ہیں, یہ فلاں ہوتے ہیں, یہ فلاں ہوتے ہیں. تو یہ والے پیراڈائمس ہم نے بے شک نہ ایکسپیرینس کیے ہوں, لیکن ہمیں انہیریٹنس میں ضرور ملے ہوتے ہیں. پھر کچھ پیراڈائمز ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم لرن کیے ہیں. جیسے ڈرگس, یہ ہم نے سیکھا ہے کہ ایک جوائنٹ پی لیتا ہوں تو پھر سارے مسئلے بھول جاتے ہیں, مجھے فیملی میں کیا دکھ چل رہے ہیں کیا نہیں, ذرا سا نشہ کر لیتا ہوں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ وہ نظریہ ہے جو آپ نے سیکھا ہے, یعنی بار بار پریکٹس کر کے, سن کے بھی. تو یہ اب آپ نے پیراڈائم اپنا لیا ہے, رکھ لیا ہے اپنے پاس کہ یہ چیز ہوگی میرے ساتھ اگر میں اپنے آپ کو اس دکھ سے اگر مجھے اپنے دکھ سے نکالنا ہے تو جی یہ راستہ ہے میرے پاس. تو یہ اگر ہم اس پر عمل جتنا ہم ان کو انٹرٹین کرتے رہیں گے نا, اتنے یہ مضبوط ہوتے رہیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسے پیراڈائمس سے زندگی گزار رہے ہوں جو ٹھیک نہ ہو. تو ایک نظریہ تھا جو بڑا رن کر رہا تھا, وہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کر دو, لاک ڈاؤن, شٹر ڈاؤن, اس طرح کی ساری چیزیں تھیں کہ لوگ نظر آنا بند ہو گئے تھے روڈز پر, لوگ گھروں میں, ہر چیز بہت اس طرح کا نظریہ تھا کہ ہر چیز لاک ڈاؤن کر دے, یہ نظریہ تھا ایک. لیکن پھر آہستہ آہستہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بات چلے گی کہ ہاں زندگی کھلی رکھو, بس تھوڑا یہ کر دو, سوشل ڈسٹینسنگ, اتنے آورس جو ہے نا 12 سے 12 یہ ہوں گے کہ آپ جا کر باہر گھوم پھر سکو گے, کوئی گروسری کر سکو گے, ادروائز نہیں ہوگا باہر. پھر ایک نظریہ یہ آیا کہ بس پریکاشنس لے لو تھوڑی بہت, باقی زندگی پہلے جیسی چلے گی.
اور اب کیا نظریہ ہے؟ کوئی کووڈ نہیں ہے، حالانکہ وہ ہے، لیکن دیکھیں جب بہت کم کیسز تھے تب بہت زیادہ احتیاط تھی کیونکہ پیراڈائم اس طرح کا تھا. اب بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کووڈ، لیکن ویکسینس لگی ہوئی ہیں، کوئی ماسک پہن لیتا ہے کوئی نہیں پہنتا، سوشل ڈسٹینسنگ، سینیٹائزر، یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن زندگی نہیں رکی. جو کام بند ہوئے تھے سب نے وہ شروع کر لیے ہیں، اسکولس، یونیورسٹیز، ہر چیز ویسے واپس ریگولر روٹین میں آ گئی جیسے تھی. تو اب یہ ایک نظریہ ہے. تو نظریات جو ہوتے ہیں نا ان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. یہ جتنے ریجڈ ہوں گے نا آپ کو زندگی میں اتنے مسئلے آئیں گے. یعنی جس طرح سب سے پہلے ایک نظریہ تھا، یہ جو ٹف لو پروگرام نکلا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ نظریات کی بیسس پر نکلا ہے. یعنی پہلے ایک نظریہ ہوا کرتا تھا بہت پہلے پیرنٹنگ کا کہ لو بامبنگ کر دو، بچوں کو پیار دو، یہ جو بہت بگڑے ہوئے ہیں ان کی ہر بات مانو، ان کو پیسے دو، یہ کرو وہ کرو. لو بامبنگ کا ایک کانسیپٹ نکلا تھا کہ اتنا پیار دو بچوں کو کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، ان کو ضرورت نہ پڑے باقی ساری چیزوں کی، ڈرگس کی، زیادہ مزید پلیجر کے لیے. لیکن نتیجہ یہ نکلا اس پیراڈائم کا کہ حالات خراب سے خراب ہوتے گئے، یوتھ خراب سے خراب ہوتی گئی. اس لو بامبنگ کا انہوں نے اتنا غلط فائدہ اٹھایا انکانشیسلی یا کانشیسلی کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں. پھر ایک اسکول آف تھاٹ آیا جو تھا اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ، جس میں سختی مار کٹائی کرنے کا بڑا وہ تھا کہ اگر راڈ کو اسپیئر کر دیا تو بچے تو خراب ہو جائیں گے. لیکن ریزلٹس اس کے بھی وہی نکلے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جن پر بہت زیادہ سختیاں کی جاتی ہیں وہ بہت ریبیلیس ہوتے ہیں. تو نتیجہ اس کا بھی لو بامبنگ جیسا ہی تھا. پھر آیا آج آ کر سیکھ سکھا کر ٹف لو کے، جس میں نام میں صرف جو ٹف ہے نا اس کا ایکچوئل میننگ ٹفنس نہیں ہے، اس کا مطلب سختی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تگڑا، اسٹرانگ. یعنی جو ٹف لو ہے نا لوگ اس کو ایسے پرسیو کرتے ہیں کہ سختی کرو. یعنی میں نے اکثر جب میں یہ سکھاتی ہوں اور میں نے دیکھا ہے، میری آبزرویشن یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ اکثر اس کو غلط انٹرپریٹ بھی کر لیتے ہیں کہ وہ سخت بات کرنی ہے تو ادھر بس آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا، اور وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس کو ذرا کھینچ کے رکھیں گے تو یہ ٹھیک رہے گا. نہیں، ٹفنس یہ نہیں ہے. ٹف لو کا مطلب ہے تگڑی محبت، جو محبت آپ کو بیمار نہ ہونے دے، جس سے آپ کو ڈر خوف نہ لگا رہے کہ پتہ نہیں میں یہ کروں گا تو اس سے کوئی خرابی نہ نکل آئے. تو اب یہ ایک نیا ریسنٹ وہ ہے پیراڈائم ہے جو ابھی تک جس کے اثرات اچھے نکل رہے ہیں کہ اس سے آپ ماں باپ کو اسٹرانگ بنا دیتے ہیں، ان کو کوئی فیئرس نہیں رہتے، وہ ویک نہیں رہتے. انسرٹینٹی کا فیکٹر آپ اور میں اس دنیا سے ختم نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے. آج مجھے پتہ ہے 2+2=4 ہے، اگر 10 سال کے بعد یہ چینج ہو کے پلس مائنس ہو کے فارمولاز چینج ہو کے 7 ہو جائے گا تو میں وہ مان لوں گی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک پیراڈائم، ہم کوئی اب ایسی دنیا ڈھونڈیں جس میں مجھے جو تسلی آج ہے 20 سال بعد بھی وہی ہو. جو بیسٹ آج آپ کے پاس ہے آپ یوز کریں. آج آپ بیسٹ فون کے پیچھے جاتے ہیں نا کہ میں نے یہ یوز کرنا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے ہو کیا سکتا ہے ہوگا ہی یہ آنے والے 5-6 سالوں میں آپ کو لگ رہا ہوگا وہ ایک ٹائم پر میں اس کے پیچھے پاگل تھا اور اب تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی تو فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ آج کل پرسوں اپڈیٹڈ چیز کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. پولیٹیکل آئیڈیاز، ویوز آپ اپنے چینج کرتے ہیں، آپ اپنی ریلیجن میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو نئی اڈاپٹ کرتے ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں. آپ پڑھائی میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو نئی کچھ سبجیکٹس کو آج سے کافی سال پہلے امپورٹنس کوئی تھی ہی نہیں، کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا، اب لوگ اس میں بہت آگے بہت ایکسیل کر رہے ہیں. تو سائنٹیفک انفارمیشن، سائنٹیفک اپروچ ہے یہ کہ آپ جس سٹیج پر ابھی ہیں جو بیسٹ انفارمیشن ہے آپ وہ پکڑ لیں گے، آنے والے کچھ سالوں میں وہ بدل جائے گی، آپ اسے چھوڑ کے نئی والی کو پکڑ لیں گے. اسے کہتے ہیں فلیکسیبلٹی. اور یہ ایک ایگزیکٹو اسکل بھی ہے. یعنی اگر کوئی انسان فلیکسیبل نہیں ہے نا تو وہ بڑی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور وہ ہمیں آ کر کے ہمیں سب سے آج کے مسئلے بہت چل رہے ہیں. یعنی مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ ایسی لاجکس کو کیوں انٹرٹین کرتے ہیں کہ ایک بندہ جس کا بچہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں جن گھروں کے مسئلے نہیں نہ ہوتے ان کو ولنگ ویز کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کہ ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ولنگ ویز بھی ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آئیں اپنا لوڈ ون جس سے ان کو بڑا پیار ہے اور وہ ٹھیک بھی چل رہا ہے دے دیں ہمیں، اور پیسے بھی دے دیں اور روزانہ آتے بھی رہیں. آپ پوچھ کے دیکھ لیں، اگر میں کہوں کہ ایک فیملی ممبر ہے جو اس ساری چیز سے بہت اسٹرگل کر رہا ہے
اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری فیملی ڈسفنکشنل ہے, تو وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ذرا نیچے لے کر آئے, فیملی سے تھوڑا کم ایکسپیکٹ کرے کہ وہ جلدی ٹھیک ہوں گے, وہ اپنی ایموشنل کیپیسٹی کو بڑھانا شروع کر دے کہ ان کا ایموشنل ریموٹ کنٹرول سامنے والے کے پاس نہ ہو, کہ جب چاہا ان کی فیملی نے ان کو رلا دیا, جب چاہا ان کی فیملی نے ان کو انوائے کر دیا, جب چاہا کچھ اور کر دی. نہیں, وہ اپنی برداشت تھوڑی بڑھا لیں, جس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صبر کرنا سیکھ لیں. جس طرح اب ہم ہیں یہاں پر, تو اگر میں کھپ جاؤں صرف 2 پیشنٹس سے مل کر, تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے, کمی میرے اینڈ پر ہے کہ میری ایکسپرٹیز یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک بندہ مجھ سے 10 دفعہ ایک سوال کرتا ہے اور میں نے نہ کرنی ہے, تو میرے اندر 15 بار نہ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہو. تو مجھے اپنے اینڈ پر کام کرنا ہے, کیونکہ ان سے مجھے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ اپنے کمفرٹ زون سے دور ہیں, یہ اپنے گھر والوں سے دور ہیں, یہ کر سکتے ہیں تنگ, یہ غصہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم لوگ انوائے ہونا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نے اپنا ایموشنل ریموٹ کنٹرول ان کو دیا ہوا ہے, جب چاہیں مجھے غصہ دلا دیں. تو آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ میری ایموشنل کیپیسٹی تھوڑی بڑھ جائے. تو جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں نا, جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اگر میرا آپ کے ساتھ, آپ کے کاؤنسلرز کا آپ کے ساتھ رپور اچھا ہے نا, تو ہم آپ کی فیملی کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر کبھی بھی آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں فوراً کریں گے, ہم آپ کا ورژن لازمی سنیں گے. لیکن اگر سچویشن یہ چل رہی ہو کہ صاحب غائب ہے منظر سے, چاہے وہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ان کے گھر والے روز مجھے اپروچ کر رہے ہیں, روز بتا رہے ہیں وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ سوتا نہیں ہے, مجھے ترس سا آنا شروع ہو جائے گا ان پر, مجھے دکھ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ میرے ساتھ زیادہ رابطہ رکھیں اور آپ اپنی سائڈ کی سٹوری بھی بتاتے رہیں, تو ہم دونوں کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش میں لگ جائیں گے. اسی لیے تو منع کیے گئے. اگر یہ کوئی اتنے ہیلدی بیہیویئرز ہوتے تو ان کو کہتے نا کہ آپ کر لیں. ان کو کہا جاتا ہے ویشیس بیہیویئرز, جو آپ پرووکنگ کرتے ہیں, جو آپ انیبلنگ کرتے ہیں, جو آپ کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں, جو آپ کے فون سنتے ہیں, جو آپ کے باتھ روم میں کان لگا کر سنتے ہیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ویشیس بیہیویئرز کہا جاتا ہے, کیونکہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, اس سے مسئلہ بڑھتا ہے. اور وہ اس نشے کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایڈکشن میں کنٹرولبلٹی کا فیکٹر ہے ہی نہیں. تو یہ جو پیراڈائمز ہم نے بنا لیے ہوتے ہیں, اسپیشلی ٹریٹمنٹ اور پروفیشنلز کے اگینسٹ یا اپنی فیملی کے اگینسٹ, ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں. شاید ابھی آپ کو یہ ساری باتیں لگ رہی ہوں کہ نہیں, ہم جو سوچ رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہے, اور ان کی زیادہ بات نہیں ماننی چاہیے, یہ بزنس ہے یا کہ کوئی ایسی چیز ہے. ہوگا, بزنس بھی ہوگا, ہے بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی بزنس ہوتا ہے, لیکن اس کے بدلے آپ کو کوئی اچھی سروسز دی جا رہی ہیں, اس کے بدلے آپ کو صحت مل رہی ہوتی ہے, اس کے بدلے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنی پوری مطلب ایک لائف کو چینج ہوتے دیکھا ہے. تو جب آپ کو اس کے بدلے اتنا کچھ مل رہا ہے, تو پھر یہ بات تو کہنا نہیں بنتی ڈیفینسو کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کا تو کام ہے یا آپ لوگوں کا بزنس ہے, یا یہ سوچنا کہ ہم کسی اور ایجنڈا پہ ہیں اور فیملیز ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور ہم نے کالا جادو کر دیا ہے فیملیز پہ. آپ کو پتہ ہے پیشنٹس یہ باتیں کرتے ہیں, فیملی سے پوچھ رہی ہوں, پیشنٹس کو تو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صداقت نے یا ہم لوگوں نے کوئی جادو کر دیا ہے فیملیز پہ, تو اگر اتنا ہی ہمارے پاس کوئی جادو ہوتا تو سب آپ پہ نہ کر دیتے. اب دیکھیں یہ بھی پیراڈائم ہے نا, فلیکسیبل کیوں نہیں ہو جاتا اس پیراڈائم میں کہ اگر آپ ہمارے گن گائیں گے تو ہمیں کریڈٹ ملے گا. تو آپ جائیں گے تو کوئی اور آئے گا نا, آپ جا کر کسی کو بتائیں گے. اب آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ لوگ اگر ٹھیک ہوں گے نا تو ہماری پبلسٹی ہے. آپ لوگ جا کر, خدا نہ خواستہ کوئی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا تو کیا وہ جا کر اور لوگوں کو ریفر کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اپنے یہ پیراڈائمز اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے جتنی جلدی فلیکسیبل کر لیں اتنا بہتر ہے. دیکھیں, جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ ہم کوئی اور ہیں, آپ کوئی اور ہیں, فیملیز کوئی اور ہیں, ہم کام نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی آسانی چاہیے ہو, ہم آؤٹ آف دا وے جا کر ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ کام صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ لوگ فیتھ رکھتے ہوں اس چیز پر. تو اپنے پیراڈائمز کو یہاں سے فلیکسیبل کریں. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help
because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere. But do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.